من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین ادرکوا صحبۃ النبی مع الایمان وماتوا علی الایمان وَلَعْنَةُ الدَّائِمَةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ الْمَلْعُونِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ صَاحِبِ الدَّعْوَةِ النَّبَوِيَّةِ وَالصَّولَةِ الْحَيْدَرِيَّةِ وَإِسْمَةِ الْفَاطِمِيَّةِ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ وعلوم الباقریہ والصداقت جعفریہ والفیض الکاظمیہ والذریۃ الرضویہ والجودۃ التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ وغیبۃ الالہیہ بامر اللہ۔ صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الاعلی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ میرے محترم، آج کی اس مجلس برائے ایصال ثواب مرحوم سید مبارک علی و زوجہ مرحومہ مبارک علی، مرحوم سید نثار کاظمی و زوجہ نثار کاظمی اور اس خاندان کے تمام مرحومین، جتنے آپ لوگ موجود ہیں، آپ لوگوں کے تمام مرحومین، ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ زحمت کریں ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ میرے محترم، میرے بزرگان، عزیزان، ہماری گفتگو ہو رہی تھی قرآن فہمی کے حوالے سے، اور مخصوصاً آیت تطہیر کے شان نزول جو کل ہم بیان نہیں کر سکے تھے،
مختصراً اس کو اور پھر اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے اگلے مرحلے میں ہم داخل ہوں گے۔ جہاں تک آیت تطہیر کا شان نزول ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں حدیث قصہ کہتے ہیں۔ حدیث قصہ تقریباً ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہر خوشی کے موقع پر، ہر اچھا کام کرنے سے پہلے، مکان بنانا ہو، دکان کا افتتاح ہو، کوئی اس طرح کی چیز ہو، تو ہم ہر صورت میں پہلے حدیث قصہ پڑھتے ہیں۔ اور ان کے پڑھنے کی علت اور وجوہات میں نے دوسری مجلس میں بیان کی تھیں کہ اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے آ کے گھیر لیتے ہیں، ہمارے لیے استغفار کرتے ہیں، ہم اور غم دور ہو جاتے ہیں، اور جو انسان کی حاجت ہوتی ہے اگر اس کو طلب کیا جائے تو وہ حاجت اپنی جگہ پہ پوری ہوتی ہے۔ تو وجوہات میں نے بیان کر دی تھیں، اس کا ایک حصہ جو رہ گیا ہے ابتدائی، تو آپ نے تو بہت دفعہ تلاوت کی ہے حدیث قصہ کی۔ جو مرکزی خیال ہے حدیث قصہ کا، جو بنیاد بنی ہے چادر سیدہ کے نیچے پنج تن پاک کے آنے کی، وہ سرور کائنات کا ایک جملہ ہے جو بی بی کے گھر میں داخل ہو کے سرور کائنات نے فرمایا۔ وہ جملہ بڑا خوبصورت جملہ ہے، زہرا آجے دو فی بدنی ضعفا، بیٹا مجھے اپنے بدن میں کچھ کمزوری فیل ہو رہی ہے، ضعف فیل ہو رہا ہے، تھوڑا سا تھکاوٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ اب ضعف کا جو معنی کر لیں، تھکاوٹ کر لیں، ہلکا بخار کر لیں، کمزوری کہہ لیں، بہرحال ایسی چیز فیل ہو رہی ہے کہ مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے۔ ایتینی بالکساء الیمانی، بیٹا مجھے یمنی چادر دے دو تاکہ میں کچھ دیر آرام کر لوں۔ یہ بنیاد ہے پوری حدیث قصہ کی، جناب سیدہ کی چادر کے نیچے پنج تن پاک کے آنے کی۔ لیکن یہاں میں ایک لحظے کے لیے آپ کو روکنا چاہوں گا، یہ جو سرور کائنات آ کے کہہ رہے ہیں آج دو فی بدنی ضعفا، مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے، ضعف فیل ہو رہا ہے اور مجھے ریسٹ کی ضرورت ہے، مجھے چادر دیں، یمنی چادر دے دیں تاکہ میں کچھ دیر آرام کروں۔ تقریباً اس ماحول کے ساتھ ملتی جلتی چیزیں ہمارے گھروں میں بھی ہو جاتی ہیں۔ تقریباً اس طرح کا یہ جو پہلے والا جملہ ہے، بسا اوقات گھر کا سربراہ گھر میں آتا ہے، تھکا ہوا آتا ہے، تو وہ گھر والوں سے کہتا ہے بیٹا مجھے چادر دیں، میں نے ریسٹ کرنا ہے، میں نے آرام کرنا ہے، تو معمولاً ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، میرا خیال یہ ہے کہ فعلاً اس وقت تک وہی ٹھیک ہے جو ہمارے ہاں ہوتا ہے۔ اگر کوئی بزرگ آ کے اس طرح کہے میں تھکا ہوا ہوں، مجھے چادر دیں، میں نے آرام کرنا ہے، تو کیا ہمارے گھروں میں خواتین اجازت دیتی ہیں بچوں کو کہ آپ چلے جاؤ، وہ بابا سوئے ہوئے ہیں؟ یقیناً اجازت نہیں دیتی۔ میں نے کہا فطرت کے بھی یہی قریب ہے، چاہیے بھی تقریباً اسی طریقے سے کہ اجازت نہ دیں، ان کو نہ جانے دیں۔ لیکن حدیث قصہ جب آپ پڑھتے ہیں تو بالکل برعکس ہو جاتا ہے کام۔ اپنی بیٹی کو کہنے والی ذات سرور کائنات جنہیں کہا وہ جناب سیدہ، اور بتایا آج دو فی بدنی ضعفا، مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے، بدن میں ضعف فیل ہو رہا ہے، ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے یمنی چادر دے دیں، میں تھوڑی دیر آرام کر لوں، تھوڑی دیر لیٹ جاؤں، چادر اوڑھ لوں۔ لیکن ہمارے گھروں میں معمولاً ایسے نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اس طرح کہے، اور پھر ہمارے تو ماشاءاللہ شیر مرد ہیں، الرجال قوامون علی النساء، تو وہ تو اگر اس طرح ہو جائے اور پھر بچہ کچھ چلا جائے تو پھر تو بعض جگہ پہ کام خراب بھی ہو جاتا ہے، غصہ بھی آ جاتا ہے اور یہ چیزیں بھی۔ لیکن یہاں میں نے آپ کو بتایا بالکل برعکس۔ تو آج ہم نے ایک تو یہ حل کرنا ہے کہ ایسا کیوں ہے، اور ہمیں لگتا ہے جو ہمارے گھروں میں ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے۔ ایک بزرگ کا احترام ہونا چاہیے، جب اس نے کہا ہے میں بیمار ہوں، میں بخار ہے، میں کمزوری فیل کر رہا ہوں، تو قاعدتاً یہ ہونا چاہیے کہ ان کو ریسٹ کے لیے یہ دیا جائے۔ ذہن فعلاً یہ کہتا ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، لیکن بی بی نے اس طرح نہیں کیا۔ سب سے پہلے بڑے شہزادے آئے،
تو گھر کے اندر جو ہی داخل ہوئے، السلام علیک یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ گھر میں جو ہی آقا حسن آئے تو وہاں ہمیں سب سے پہلے یہ بھی حکم دیا گیا، اس حدیث کتاب پڑھنے والوں کو جو کسی موقع پر بھی ترک نہیں کرتے، جب بھی گھر میں داخل ہوں پہلا کام یہ ہے آپ گھر والوں کو سلام کریں۔ اگر ہم نے سیرت اہل بیت پہ چلنا ہے تو یہ کوئی اتنی بڑی مشکل کام نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں عادت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں ہم اپنے گھر میں آئے ہیں تو اپنے گھر میں سلامتی کیوں مانگ لیں؟ نہیں، معصومین کا طریقہ کار یہ ہے کہ بیٹا ماں سے مل رہا ہے تو السلام علیک یا اماہ انی اشم عندک رائحۃ طیبۃ کأنہا رائحۃ جدی رسول اللہ۔ اچھا، یہ حسن جب تشریف لا رہے ہیں نا، ذہن میں یہ رہ جائے کہ یہ نہیں کہ بچہ ایک آ رہا ہے، الامام امام ولو کان صبیا، یہ ذہن میں نہ رکھیں کہ ایک عام بچہ آیا ہے، چھوٹا بچہ آیا ہے، ماں سے کہہ رہا ہے نانا کی خوشبو آ رہی ہے اور ماں ادھر بھیج رہی ہے۔ حسن بڑی عظمت کے مالک ہیں، ہمارا کوئی امام، یہ واحد دو امام ہیں، نانا کے ہوتے ہوئے بھی امام ہیں، بابا کے ہوتے ہوئے بھی یہ دو امام ہیں۔ چونکہ یہ جملے سرور کائنات کے ہیں، الحسن والحسین امامان، یہ دونوں کے دونوں امام ہیں، ولو قعدا و جالسا، چاہے جس پوزیشن میں بھی ہوں یہ امام ہیں۔ تو میرے ذہن میں ایک واقعہ آ رہا ہے کہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا۔ ہمارے علماء اہل سنت میں بہت بڑا نام ہے علامہ کاشفی صاحب کا، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل مرتضوی، بڑی پیاری کتاب ہے۔ انہوں نے امیر المؤمنین کے فضائل اور امیر المؤمنین کے مختلف واقعات اس کتاب میں درج کیے ہیں۔ اس میں ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھتے ہیں کہ سرور کائنات، قرآن مجید میں بھی بہت جگہ پہ اشارہ ہے کہ بہت زیادہ خواہش کرتے تھے یہ بھی مسلمان ہو جائیں، یہ بھی مسلمان ہو جائیں، یہ علاقہ بھی مسلمان ہو جائے۔ لفظ حریص استعمال کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، وقت نہیں ہے میں دوسری طرف نہیں جا سکتا، تو بہت زیادہ خواہش رکھتے تھے۔ تو ان خواہشات میں ایک خواہش تھی یمن کے لوگ مومن بن جائیں۔ یمن بہت بڑی خصوصیت رکھتا ہے، آپ اس طرح نہ دیکھ لیں کہ یمن میں جو آج کل کے حالات ہیں، حوثی ہیں، فلاں ہیں، اور یہ ان کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ صرف ان میں خوبی یہ پائی جاتی ہے کہ وہ جب کلمہ پڑھتے ہیں تو 3 شہادتیں دیتے ہیں، 3 گواہیاں دیتے ہیں، وہ مومن ہیں یمنی۔ حضرت امیر المومنین، یہ غدیر، عید غدیر جو ہم خطبہ جو ہوا تھا حجت الوداع، اس وقت حضرت مدینے سے نہیں گئے تھے، سرور کائنات مدینے سے مکے گئے تھے حج کرنے، حضرت یمن گئے ہوئے تھے 1.5-2 مہینہ پہلے سے، شوال ذیقات میں وہ یمن اپنے مریدوں کے پاس گئے ہوئے تھے۔ اور جو غدیر کا انتظامی امور تھی، کمیٹی تھی جس کی نگرانی، وہ ان میں اکثریت جناب سلیمان فارسی میں یمنی تھے کہ جو جھاڑیاں صاف کر رہے تھے اور یہ کر رہے تھے۔ 12,000 یمنی امیر المومنین کے ساتھ آئے تھے اس حج میں، تو یمن بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ تو حضرت نے فرمایا جی میرا دل چاہتا ہے کوئی آپ میں سے اٹھے اور یمن میں کوئی گھر نہ چھوڑے، ہر گھر میں اسلام پہنچا کے آ جائے۔ کوئی ایسا کام کرنے کے لیے اگر کوئی آمادہ ہو جائے، تیار ہو جائے۔ ڈھیر سارے بندے بیٹھے ہوئے تھے، ڈھیر سارا لمبا چوڑا خطبہ، علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ اصحاب کافی زیادہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دفعہ دہرایا، دوسری دفعہ دہرایا، تو جب دوسری دفعہ کہا تو ایک نوجوان جو ہے صحابی رسول جناب سمسام ان کا نام تھا، تو وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خدمت میں انجام دینے کے لیے تیار ہوں، میں یہ خدمت انجام دینے کے لیے تیار ہوں، میں جاتا ہوں، یمن کا کوئی گھر نہیں بچے گا، نہ صرف وہ مسلمان بنیں گے، وہ پکے مومن بن جائیں گے، میں یہ کام کرتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اس کا کوئی اجر دیں، اس کے لیے مجھے کیا دیں گے؟ میں یہ جو کام مصلحت تھی، میں بھی مصلحتیں ساری کھل جائیں گی بات ختم ہونے تک، آپ مجھے اس کے لیے کیا دیں گے؟
حضرت مسکرائے، کہا جو تو کہے گا تجھے دیں گے، اتنا بڑا تو کام لگنے جا رہا ہے کہ پورے یمن کو تو مسلمان بنانے جا رہا ہے، تو جو تو کہے گا تجھے دیں گے ہم، پرابلم نہیں ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے 100 سرخ اونٹ لینے ہیں، 100 سرخ اونٹ۔ اس زمانے میں آج کل جس طرح یہ آپ کی پجارو ہے اور فورچونر ہے، یہ سرخ اونٹ سمجھ لیں فورچونر تھے، چونکہ نقل و حمل کا بھی یہی کام کرتے تھے، لوگوں کو پہنچانے کا، تو وہ بھی 100 وہ میں نے لینے ہیں۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے جی 100 اونٹ دیں گے۔ علامہ کاشفی لکھتے ہیں فضائل مرتضوی میں، وہ سمسام کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے لکھ کر دے دیں۔ اچھا اس میں کیا مصلحت تھی کہ لکھ کر دے دیں؟ کیوں لکھوا رہے ہیں جب حضرت کہہ رہے ہیں میں دے دوں گا؟ شاید یہ بتانا چاہتے تھے کل مسلمان آئیں گے وہ کہیں گے رسول کو تو لکھنا نہیں آتا تھا۔ تو لکھا، لکھنے کے بعد کہا امضا کر دیں، سائن کر دیں۔ سرور کائنات نے اپنے سائن کیے، وہ اپنے کام پہ شروع ہو گیا، جا کے چلا گیا یمن، اور ماشاءاللہ الا ماشاءاللہ جتنی اس نے زحمت کی اپنا کام مکمل کرنے کے بعد وہی رکا ہاتھ میں لیا ہوا مدینے آ گیا۔ جب مدینے پہنچا اتفاق سے چند دن پہلے سرور کائنات کا وصال ہو گیا تھا۔ جب سرور کائنات کا وصال ہو گیا، اس کے پاس تحریر بھی موجود تھی، امضا بھی موجود تھے، سائن بھی موجود تھے، تو علامہ کاشفی لکھتے ہیں کہ لے گئے ان کو مسجد نبوی میں۔ تو وہاں جب گئے تو جا کے انہوں نے بات کی، بے آپ چونکہ بیٹھے ہیں ابھی ممبر رسول پر، تو یہ میرے پاس تحریر ہے اور حضرت نے کہا ہے میں نے اپنا کام کر دیا ہے، اب میں نے انعام لینا ہے، وہ اپنا چیزیں لینی ہیں۔ تو ممبر سے بیٹھے ہوئے شخص نے کہا سمسام میں تجھے جھٹلا نہیں رہا، اتفاق ایسا ہے جس دن تیری اور سرور کائنات کی بات ہو رہی تھی میں بھی اس محفل میں موجود تھا، میں تو اس وقت سوچ رہا تھا یہ 100 سرخ اونٹ آئیں گے کہاں سے، میں تو اس وقت بھی پریشان تھا، تم 100 سرخ اونٹ مجھے تو کچھ نہیں دے گئے 100 سرخ اونٹ۔ پھر وہی آیا جسے سلیمان فارسی کہتے ہیں، انہوں نے کہا سمسام تجھے پتہ نہیں ہے امانتیں لوٹانے والا گھر کون سا ہے؟ تجھے تو پتہ ہے امانتیں کس نے دینی ہیں، اور یہ جو امانتیں سرور کائنات چھوڑ کے آئے تھے نا ہجرت، تو اس وقت جو امانتیں لینے والے آئے تھے وہ بڑے چلاک بن رہے تھے۔ جس نے 500 رکھوایا تھا کہتا میرا 1000 ہے، جس نے اتنا سامان رکھوایا تھا 3 گنا زیادہ بتانے لگا۔ تو حضرت امیر المومنین مسکرائے کا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر کسی کو سامان ملے گا، ہاں جی آپ آ جاؤ، آپ کا سامان بلایا، غلام رسول کا جو سامان ہے جلدی سے باہر آ جائے۔ وہ سامان گواہی دیتا تھا کہ میں اس بندے کا ہوں اور اتنا ہوں، کہا لے جاؤ اس کو۔ تو یہاں تو فراڈ نہیں چل سکتا۔ تو انہوں نے لیا، دروازہ بطول کی طرف تشریف لانے لگے۔ علامہ کاشفی فضائل مرتضوی میں لکھتے ہیں ابھی دروازے پہ نہیں پہنچے تھے، اندر سے آواز آئی امیر المومنین کی، سلیمان یہ سمسام ہمارا مہمان ہے، اسے ایک رات اپنے گھر میں رکھو، اسے بتاؤ صبح میرا بیٹا حسن تجھے 100 سرخ اونٹ دے گا۔ اچھا اب یہاں سے فضائل مرتضوی کی بات نہیں ہے، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ مدینے میں جب مسجد میں گیا تھا تو ڈھیر سارے لوگ بیٹھے تھے، تو اب ساری رات کچھ جذباتی قسم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، وہ گنتی کرتے رہے ہوں گے جی وہ فلاں کے 25 فلاں کے 10 فلاں کے 15، ساری رات حساب کرنے کے بعد کہتے ہوں گے یار یہ پورے مدینے میں تو 80 بھی نہیں پورے ہوتے، تو نہ جانے آقا حسن کیسے دیں گے 100 اونٹ۔ اور میرا ذہن یہ کہتا ہے، یہ بھی ان کے جملے نہیں ہیں، میرا ذہن یہ کہتا ہے صبح جب میرے آقا حسن مجتبیٰ آئے اونٹ دینے کے لیے تو لے کے چلے سمسام کو، تو اکیلا سمسام نہیں گیا ہوگا، پورا مدینہ آج حسن کے ساتھ چل کے جا رہا ہوگا، آج مدینے میں حسنی جلوس نکلا ہوگا۔ پہنچے ایک پہاڑی کے پاس تو وہاں ایک رسی موجود تھی، میرے آقا حسن مجتبیٰ نے کہا سمسام یہ رسی لے لو، میں تمہیں اونٹ دیتا جا رہا ہوں، تم اونٹ شمار کرتے رہو،
اونٹ دینے شروع کیے، کہا 1 ہو گیا، 2 ہو گئے، 10 ہو گئے، 90 ہو گئے، 98 ہو گئے، 99 ہو گئے۔ جب سمسام نے کہا جب نہ رسول اللہ بس کرے، میرے 100 پورے ہو گئے، تو اس وقت حسن مجتبیٰ نے فرمایا سمسام اگر تو آج بس نہ کہتا تو قیامت تک لیتا رہتا، میں تجھے دیتا رہتا۔ تو حسن مجتبیٰ تشریف لائے، وہ بھی جانتے تھے، ماں نے بھیج دیا بھی جائیں، وہ بابا سوئے ہوئے ہیں، روکا نہیں ماں نے۔ ہمارا ذہن یہ کہتا ہے روکنا چاہیے تھا، کیونکہ سرور کائنات کہہ گئے تھے آجدو فی بدنی ضعفا، مجھے کمزوری فیل ہو رہی ہے، چادر دیں، میں نے ریسٹ کرنا ہے، تو روکا نہیں۔ اچھا جب وہاں پہنچے اپنے نانا کے پاس تو میرے آقا نے سلام کیا، السلام علیکہ یا جدہ یا رسول اللہ۔ 2 باتیں کی، 2 عہدے ذکر کیے، بتایا لوگو آپ کا رشتہ ہوگا ان سے رسالت والا، میں وہ ہوں جو ان کا خون ہوں۔ السلام علیکہ یا جدہ ہو، یہ ہمارے جد بھی ہیں، ہمارے رسول بھی ہیں۔ حل تأذن لی ان ادخل معک تحت الکساء، کیا اجازت ہے میں آپ کے ساتھ چادر کے اندر آ جاؤں؟ یہاں سرور کائنات نے بھی نہیں روکا، میرا بچہ میں تو تیری ماں کو بتا کے آیا تھا آجدو فی بدنی ضعفا، مجھے کمزوری ہو رہی ہے، میں نے آرام کرنا ہے، تو چلے ماں تھی، محبت کی وجہ سے شاید اس نے بھیج دیا ہو، تو بیٹا میں تو ریسٹ کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں تو تعارف نہیں ہوتا، لیکن مولا نے بھی بلا لیا، نہ صرف بلایا بلکہ 2 عہدے بھی بتا دیے، وعلیک السلام یا ولدی یا صاحب حوضی، اے میرے بیٹے، اے حوض کوثر کے مالک، آ جا ادھر چادر کے اندر آ جا۔ تھوڑی دیر کے بعد آقا حسین آئے، سیم اسی طریقے سے السلام علیکہ یا امہ ہو انی اشم عندک رائحۃ، بی بی نے بھیجا، وہ تمہارا بھائی اور بابا چادر کے نیچے ہیں۔ تو میرے آقا حسین بھی سیم اسی طرح، لیکن اب عہدہ فرق ہے، وہاں کہا جس نے حوض کوثر سے پانی پینا ہے وہ حسن کے دروازے پہ جھک جائے، یہاں حسین کے لیے فرمایا وعلیک السلام یا ولدی یا شافع امتی۔ یہ نہیں کہا مومنین کی شفاعت تو کرے گا، یہ نہیں کہا میری امت کا کوئی فرد ہے اگر حسین اس پہ ہاتھ رکھ دے کہ یہ میرا محب ہے، جنت اس پر واجب ہو جائے گی۔ وہ بھی چلے گئے، کچھ دیر کے بعد جناب سیدہ تشریف لے آئیں امیر المومنین۔ میرا سوال اپنی جگہ پہ کھڑا ہے کہ جناب میرے گھر میں تو روکا جاتا ہے اور یہاں بی بی نے بھی نہیں روکا، اور یہ سارے بی بی خود بھی تشریف لے گئیں، امیر المومنین بھی آ گئے، سارے لوگ گھر کے اندر اس چادر کے نیچے۔ اچھا میرے گھر میں کیوں روکتے ہیں، کس لیے منع کرتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں روکا اس لیے جاتا ہے اگر بچے جائیں گے تو ان کے جانے سے بزرگ کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا۔ اور یہاں بی بی نے کیوں نہیں روکا؟ چونکہ بی بی جانتی تھی یہ گھرانہ وہ ہے جو محمد کے ساتھ جائے تو محمد کو شفا ملتی ہے۔ یہ شفا ملتی ہے۔ اچھا اب چادر کے نیچے 5 تن پاک آ گئے، وقت کم ہے، میں صرف مختصراً 5 تن پاک آ گئے۔ چادر کا دایاں کنارہ پکڑا، بے ید ہل یمنا، دائیں انگلی آسمان کی طرف کی، اللہم ہا اولائے اہل بیتی، یا اللہ یہی میری اہل بیت ہے، اگر کسی کو شک ہے تو یہ دیکھ لے کہ یہ میری اہل بیت ہے۔ اور اس روایت کو، یہ جو جملے میں کہہ رہا ہوں ابھی، یہ والے جملے صحیح مسلم نے بھی لکھے ہیں، صحیح بخاری نے بھی، ہماری ضرورت ہی نہیں ہے کسی سے مناظرہ کرنے کی، کوئی مانتا ہے نہیں مانتا ہے نہ مانے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سرور کائنات کے یہ جملے صرف ہماری کتابوں کے نہیں ہیں، یہ جملے سیاہ ستہ میں بھی موجود ہیں تمام جگہ پہ۔ ہا اولائے اہل بیتی و خاصاتی، یہ میرے خاص لوگ ہیں، وہ حامتی، میرے حامی ہیں، لحمہم لحمی و دمہم دمی، یہاں 2 تعبیریں استعمال کی ہیں میرے مولا نے، لحمہم لحمی دمہم دمی، ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون۔ اچھا میں نے
پورا عربی ادب، شعراء پرانے حماسہ، متنبی، اتنی کتابیں شعراء کی. یہ جو تعبیر ہے نا لحمہم لحمی، ہمارے ہاں بھی نہیں ہے. ہمارے ہاں کیا ہے؟ یہ تو کہا جاتا ہے نا کوئی بچہ ہو تو کہتے ہیں یہ ہمارا خون ہے. کبھی سنا ہے کسی کو کہتے ہوئے کوئی بچہ ہے تو کہیں یہ ہمارا گوشت ہے؟ یہ لحم والی تعبیر سوائے اس حدیث کسا کے یا اس کے علاوہ سرور کائنات کے اور جو فرمان ہے اس خاندان کے لیے جس میں بتایا ان کا گوشت میرا گوشت، ان کا خون میرا خون، تو یہ تعبیر کیوں استعمال کی؟ یہ لفظ کیوں استعمال کیا کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، ان کا خون میرا خون ہے، جبکہ یہ تعبیر نہ ادب عربی میں استعمال ہوتی ہے، ادب اردو میں بھی کبھی آپ لوگوں نے نہیں سنا. شاید باقی جتنے بھی ادب ہیں، چاہے ادب انگلش ہے، انگلش لٹریچر ہے یا کوئی بھی ہے، شاید وہاں بھی یہ تعبیر نہ ہو، مجھے نہیں پتا اس کا. لیکن عربی میں یہ تعبیر صرف سرور کائنات نے اپنے اس 5 تن کے لیے استعمال کی ہے. وجہ کیا ہے؟ کیوں کہا لحمہم لحمی؟ اس جگہ نہیں، کئی جگہ پہ کہا. امیر المومنین کے لیے کہا، حسن مجتبیٰ کے لیے کہا، علیحدہ کے لیے کہا. صرف اسی کی چھوٹی سی وضاحت کر کے میں جلدی سے آگے چلا جاؤں گا. خون تو کہا جاتا ہے لیکن گوشت نہیں کہا جاتا. کہ یہ بچہ جی کو پوچھے کون ہے، جی کہ جی میرا گوشت ہے، جی نہیں کہیں ہمارا خون ہے. یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، گوشت کا استعمال نہیں ہوتا. اور یہاں سرور کائنات کہہ رہے ہیں زہرا میرا گوشت ہے، حسن میرا گوشت ہے، علی میرا گوشت ہے. جی گوشت کی تعبیر کیوں استعمال کی؟ میرا دوست، خون زندہ بندے کا اگر نکالا جائے تو خون کو چبھن محسوس ہوتی ہے. خون پڑا ہو بوتل میں نکال کے رکھتے ہیں، لیبارٹری میں جاتے ہیں، اس کے اندر سوئی ڈالیں، خون کو محسوس ہوتا ہے؟ نہیں محسوس ہوتا. گوشت میں اگر سوئی ڈالیں تو محسوس ہوتا ہے. تو رسول اللہ بتا رہے ہیں او لوگوں، اگر کسی نے ان کو تکلیف دی نا تو جس طرح ان کے گوشت میں سوئی چبھنے سے تکلیف ہوگی، وہ سمجھنا میں محمد کے گوشت میں سوئی چبھائی ہے. اگر ان پر تیر چلایا ہے تو میں محمد پہ چلایا ہے، اگر ان پہ تلوار چلائی ہے تو میں محمد پہ. ایک دفعہ مل کر بلند آواز سے محمد و آل محمد کی عظمت پہ درود بھیجیے گا. اچھا، جب یہ چادر کے نیچے 5 تن پاک آ گئے تو اس وقت پھر بڑا عجیب منظر شروع ہو گیا. حضرت جبرائیل تشریف لے آئے اور بارگاہ خداوندی میں پہنچ گئے اور سوال کیا کیا؟ یا رب ومن تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ یہ کون پوچھ رہا ہے؟ جناب جبرائیل. اور جبرائیل کون ہے؟ جو کبھی تو دروازے پہ آتا ہے، دروازے پہ دکل باب کرتا ہے، اندر سے گھر والے فضا پوچھتی ہے من علی الباب، تو باہر سے جبرائیل کی آواز آتی ہے انا خیاط الحسنین، میں تو حسنین کا دردی ہوں. جو اس گھر میں درزی بن کے جاتا ہے، جو اس گھر میں جھولا جھلانے جاتا ہے، جو روایات کہتی ہیں چکی چلانے جاتا ہے، روایات کہتی ہیں داہیہ قلبی کی شکل میں جنت کے میوے لے کے جاتا ہے، تو جو جس کی ڈیوٹی اس دروازے پہ ہے وہ سوال کر رہا ہے یا رب ومن تحت ھذا الکسا، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے. بلکہ ہمارے ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں اور وہ تفسیر بھی اردو میں ہے، قبلہ حسین بجاڑہ صاحب، انہوں نے انوار النجف تفسیر لکھی ہے، بہت خوبصورت تفسیر ہے، بہت عمدہ تفسیر ہے. اس کے علاوہ القطرہ علامہ مستنبت وہ ایک جملہ لکھتے ہیں کہ صرف جبرائیل اس گھر میں خدمت کے لیے نہیں آتا تھا کہ وہ صرف خدمت کے لیے آئے اور چکی چلانے آئے، جھولا جھلانے آئے، بلکہ یہ تو اس کا استاد گھرانہ تھا، یہ ان کا استاد گھرانہ تھا. تو علامہ حسین بجاڑہ صاحب نے تفسیر انوار النجف میں 2 روایتیں لکھی ہیں بھی کس طرح استاد گھرانہ تھا. کہا جی وہ جب جناب جبرائیل کو اللہ نے خلق کرنا تھا تو خلق کرنے کے بعد سب سے پہلا سوال کیا من انتا و من انا، بتاؤ جبرائیل، اللہ پوچھ رہا ہے من انتا میں کون ہوں، ومن انتا تو کون ہے، ومن انا میں کون ہوں، یہ مجھے بتاؤ. تو جبرائیل نے جواب دیا یا اللہ انا و انتا، میں ہوں اور تو ہے. تو کہا جب میں نے یہ جواب دیا تو اب لہجہ خداوندی میں جو ہے وہ تھوڑی سی سختی
جو ہے وہ پائی جاتی تھی۔ پھر سوال ہوا یا جبرائیل من انت و من انا، میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ کہا میں پریشان تھا تو اچانک جو ہے وہ میرے کندھے پہ علی کا ہاتھ آیا، علی کا ہاتھ آیا تو آواز آئی جبرائیل گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تو صرف اتنا کہہ دے انتا رب جلیل و انا عبدک الذلیل، تو رب جلیل ہے اور میں تیرا چھوٹا سا عبد ہوں، چھوٹا سا عبد ہوں۔ تو پھر دوسری روایت لکھی کہ جناب جبرائیل جب تشریف لائے تھے تو اس وقت سرور کائنات کے سامنے کو وحی پیش کر رہے تھے، تو وہاں اچانک امیر المومنین آ گئے، فاقبل علی بن ابی طالب، امیر المومنین آ گئے۔ جب امیر المومنین آئے نا فقام جبرائیل، جبرائیل کھڑے ہو گئے جس طرح ایک استاد شاگرد کا احترام کرتا ہے۔ تو اس وقت رسول اللہ نے پوچھا تھا کہ علی تیرے استاد ہیں جو تو ان کے لیے اس طرح احترام کر رہا ہے؟ تو جناب جبرائیل کہنے لگے یہی واقعہ سنایا کہ یا اللہ میرے استاد ہیں۔ تو یہاں پھر ایک اور روایت لکھی علامہ صاحب نے، حسین بجاڑہ صاحب نے، تو جناب سرور کائنات نے پوچھا یا جبرائیل کم عمروں کا، تیری ایج کتنی ہے، تیری عمر کتنی ہے؟ تو جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو مجھے نہیں پتا، ایک نجم ستارہ ہے وہ میں نے 70,000 سال کے بعد جو طلوع ہوتا ہے اس کو میں نے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے اور 70,000 مرتبہ غروب ہوتے بھی دیکھا ہے۔ اب آپ اندازہ کر لیں میری عمر کتنی ہے، وہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے، پھر 70,000 سال غروب رہتا ہے، میں نے 70,000 سال اسے طلوع ہوتے بھی دیکھا ہے، میں نے 70,000 سال اسے غروب ہوتے بھی دیکھا ہے، تو یہ میری عمر ہے۔ تو سرور کائنات مسکرائے، فرمانے لگے جبرائیل اگر آج اسی حجرے میں تجھے وہ نجم ستارہ نظر آئے تو اسے پہچان لوگے؟ تو جناب جبرائیل کہنے لگے یا رسول اللہ کیسے نہیں پہچانوں گا، جس کو میں نے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے دیکھا ہے، 70,000 مرتبہ غروب ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس وقت حکم دیا قم یا علی، امیر المومنین کھڑے ہوئے، سرور کائنات نے اپنی پیشانی علی کی پیشانی کے ساتھ ملائی، جب دونوں بھائیوں نے پیشانی کو رگڑا طلع نور الی السماء، آسمان کی طرف ایک نور بلند ہوا، تو جبرائیل پکار اٹھے یا رسول اللہ یہ وہی نجم ستارہ ہے جسے میں نے 70,000 مرتبہ طلوع ہوتے بھی دیکھا، غروب ہوتے بھی دیکھا۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا وہ جبریل آئے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ یا اللہ یا رب و من تحت ھذا الکساء، یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اچھا بہت سارے شارحین ہیں جنہوں نے حدیث کساء کی شرح کی ہے، مختلف جوابات لوگوں نے اس کے تلاش کیے ہیں، مختلف جوابات دیے۔ مثلا ایک جواب انہوں نے یہ دیا کہ بے شک حضرت جبرائیل فرشتے ہیں اور فرشتے نوری مخلوق ہوتے ہیں، لیکن آج چادر زہرا کے اندر انوار خمسہ موجود تھے، 5 نور موجود تھے، بے شک یہ بھی نور سے بنا ہے، 5 نور موجود تھے، تو گویا جبرائیل کی بھی آنکھیں چندھیا گئیں، انہیں سمجھ ہی نہیں آیا ان میں محمد کون ہے، علی کون ہے، زہرا کون ہے، تو اس لیے کہہ رہے تھے یا رب و من تحت ھذا الکساء۔ لیکن یہ جواب ٹھیک نہیں ہے، یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ جناب یہ 5 تن پاک جمع ہو جائیں تو جبرائیل کو نظر نہیں آتا، یہ تو پھر بحث زحمت ہے کہ چکی چلانے آئے ہیں تو مولا کہے جی چلے جی 2 بچے باہر چلے جاؤ، چونکہ جب ہم 5 اکٹھے ہوتے ہیں تو جبرائیل کو نظر نہیں آتا، اسے نہیں، یہ تو بالکل عقل بھی نہیں مانتا ہے اور جواب بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ٹھیک جواب ہے کیا؟ مجھے اس کے ٹھیک جواب تلاش کرنے میں کئی سال لگے، اور جو ملا پھر اتفاقاً ملا، اہل بیت کی محبت کی وجہ سے اتفاقاً۔ اور جواب اس کا مجھے کہاں سے ملا؟ جواب اس کا مجھے ملا سورہ طٰہٰ سے، قرآن مجید کی ہے سورہ طٰہٰ، اس کے اندر مجھے اس کا جواب ملا۔ وہ کیسے؟ سورہ طٰہٰ میں نے دیکھا کہ جناب اللہ نے 2 معجزے دیے تھے
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا بھی تھا اور ایک عصا بھی تھا. یہ جب عصا ہاتھ میں لیتے تھے نا موسیٰ بڑی خوشی سے کبھی دائیں چلے جاتے کبھی بائیں آ جاتے, چل پھر رہے تھے. تو سورہ طٰہٰ میں اللہ نے پوچھا ما تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ یا اللہ تو نہ پوچھ بھئی, تجھے موسیٰ کا چھوٹا سا دایاں ہاتھ نظر آ گیا اور اس ہاتھ میں 6 فٹ کا عصا ہے, وہ نظر نہیں آیا. تو یہاں مفسرین بھی پریشان ہو گئے بھئی یہ اللہ کیوں کہہ رہا ہے ما تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو مفسرین نے, اب یہاں تو لازم آتا تھا نعوذ باللہ اللہ کو نہیں پتا, لہذا موسیٰ سے پوچھ رہا ہے کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. نہیں, مفسرین نے, تمام شیعہ سنی مفسرین نے اس کی ایک ہی توجیہ کی کہ لازمی نہیں ہے ہر سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے تو اس کو جواب کا نہیں پتا. لازمی نہیں ہے سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے جانتا ہے, اللہ تو ہر چیز کو جانتا ہے. 2 پتھروں کے درمیان اگر کوئی جاندار بھوکھا ہو تو اللہ اس کو وہاں رزق پہنچاتا ہے, چونکہ رازق تو صرف اللہ کی ذات ہے, وہ رزق دیتا ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ انہیں پتہ نہ ہو؟ تو سوال بسا اوقات کیوں کیے جاتے ہیں؟ کئی سوالوں کی انہوں نے قسمیں لکھی. فخر الدین رازی نے بڑی تفصیلی اس پہ گفتگو کی ہے تفسیر کبیر میں. تو ایک وجہ یہ لکھی کہ سوال اس لیے کیا, جس بندے سے سوال کیا جا رہا ہے نا اس بندے کو اس چیز کے ساتھ بڑی محبت ہے. موسیٰ کو عصا کے ساتھ بڑی محبت ہے. اللہ سوال اس لیے کر رہا ہے دیکھوں تو صحیح موسیٰ کیا کہتا ہے. پتہ ہے کہ عصا ہے, لیکن چونکہ موسیٰ کو عصا سے محبت ہے تو لہذا یہ تو دیکھوں کہ جناب موسیٰ کیا کہتے ہیں, جناب موسیٰ کا کیا فرمان ہے. تو لہذا سوال کیا ما تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ, موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ جناب موسیٰ نے جواب دیا, چونکہ پیار تھا عصا کے ساتھ, جواب دیا یا رب عصایا, پروردگارہ میرا عصا ہے, اتوکؤ علیہا, میں اس عصا پہ سہارا بھی لیتا ہوں. بھئی اللہ نے تو نہیں پوچھا تھا تو سہارا لیتا ہے یا نہیں لیتا, وہ تو پوچھا تھا تیرے ہاتھ میں کیا ہے, تو بتاتا عصا ہے. فرمایا اتوکؤ علیہا, میں اس پہ سہارا بھی لیتا ہوں. وَأَحُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي, جب میری بھیڑ بکریوں کو بھوک لگتی ہے تو میں یہی عصا لیتا ہوں, درخت کے پاس جاتا ہوں, پتوں پہ مارتا ہوں, پتے ٹوٹ کے گرتے ہیں, بکریاں پیٹ پال لیتی ہیں. وَلَا فِيهِ مَعَارِبٌ أُخْرَى, یا اللہ جب بکریاں چراتے بڑی دور نکل جاتا ہوں اور بڑی تیز دھوپ ہوتی ہے, عصا کو درمیان میں لٹکاتا ہوں, اوپر چادر ڈال کے چھاؤں بنا کے نیچے بیٹھ جاتا ہوں. بھئی یہاں اللہ نے تو یہ نہیں پوچھا تھا موسیٰ تو عصا کا کرتا کیا ہے. چونکہ موسیٰ کو عصا سے محبت تھی تو 3 فضائل بیان کر دیے کہ میں اس عصا پہ سہارا بھی لیتا ہوں, بکریوں کا پیٹ بھی پالتا ہوں, دھوپ میں سائبان بھی بناتا ہوں. یہاں بھی جبرائیل کو پتا تھا اللہ کو اہل بیت سے محبت ہے. جبرائیل بھی چاہتا تھا دیکھوں تو صحیح اللہ کیا کہتا ہے. جب جبرائیل نے سوال کیا نا یا رب ومن تحت ھذا الکساء, یا اللہ اس چادر کے نیچے کون ہے, آواز قدرت آئی, جبرائیل لگتا ہے تیرا دل کر رہا ہے اہل بیت کے فضائل سننے کا, فضائل سننے کا. جبرائیل فضائل اکیلے میں نہیں ہوتے, جامع المنذر کی طرح مجمع بھرنا پڑتا ہے. یا ملائکتی و سکان سماواتی, جبرائیل سارے ملائکہ کو بلا لو, زمین و آسمان کے درمیان رہنے والی تمام مخلوقات کو جمع کر لو. جب یہ مجمع لگ جائے تم سوال کرنا, میں اللہ جواب دوں گا. تو جب سارا مجمع آ گیا, یا ملائکتی و سکان سماواتی, ملائکہ بھی آ گئے, تمام مخلوقات بھی آ گئیں, تو اس وقت آواز قدرت آئی جبرائیل اب پوچھ کیا پوچھ رہا تھا. تو جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت ھذا الکساء, تو اس وقت آواز قدرت آئی بے عزتی و جلالی, مجھے اپنی عزت کی قسم, مجھے اپنے جلال کی قسم, وما خلقت سماء مبنیۃ ولا ارضا مدحیۃ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا یسری
الا لاجلکم ومحبت ہؤلاء الخمسۃ الذین تحت الکساء. میں نہ زمین بناتا، نہ میں آسمان بناتا، نہ میں سبزہ اگاتا، نہ میں دریا بناتا، نہ میں کشتیاں چلاتا. میں نے کائنات کا ذرہ ذرہ 5 تن کی محبت میں خلق کیا ہے. نعرہ حیدری. میں نے 5 تن کی محبت میں یہ ساری چیزیں خلق کی. اچھا آخری نقطہ تھوڑا سا توجہ کے ساتھ. ہم یہاں مجلس کر رہے ہیں اس جگہ پہ 9:30 بجے 10 بجے مجلس جب ختم ہو جاتی ہے سپیکر کیوں بند کر دیتے ہو؟ بھئی مجلس جو ختم ہو گئی، غرض پوری ہو گئی. پنکھے کیوں بند کر دیتے ہو؟ غرض پوری ہو گئی، لہذا اس لیے پنکھے بند کر دیتے ہیں. سپیکر آپ کا بند، لوگ چلے گئے، یہ چادریں لپیٹ کے رکھ دیتے ہیں، یہ ساری کچھ. تو میرا سوال یہ ہے بارگاہ خداوندی میں، یا اللہ تو نے زمین بنائی 5 تن کے لیے، آسمان بنایا 5 تن کے لیے، کائنات کا ذرہ ذرہ 5 تن کے لیے بنایا. تو جب 5 تن اس دنیا سے چلے گئے تو نے زمین کیوں نہیں لپیٹی؟ تو نے زمین کیوں نہیں لپیٹی؟ تو نے کائنات کا نظام کیوں نہیں ختم کیا؟ تو شاید آواز قدرت آئے اس 5 تن کا ایک وارث موجود ہے. یہ کائنات جب تک وارث نہیں آ جاتا کائنات موجود رہے. ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. بڑا خوبصورت جملہ ہے علامہ اقبال کا. زہرا کا ناز نسبتوں پر نہیں ہے کہ وہ محمد کی بیٹی ہے، علی کی زوجہ ہے، حسنین کی والدہ ہے. نسبتوں کو ناز ہے زہرا پر کہ میں زہرا کا بابا ہوں، میں زہرا کا شوہر ہوں، میں زہرا کے بچے ہیں ہم. تو میرا دوست، میری آقا زادی اتنی عظیم ہے نا. کربلا میں جہاں مردوں کے آپ نے بہت زیادہ سنے نا، آج میرا جی چاہتا ہے آقا زادی کے صرف 2 نواسے تھے. جناب سیدہ کے صرف 2 نواسے، زینب عالیہ کے صرف 2 بیٹے. میری عادت نہیں ہے اتنے دنوں میں، آج 5ویں 6ٹی مجلس ہے، آپ نے نہیں دیکھا میں نے ایک دفعہ کہا ہو کہ آپ ضرور گریا کرنا. ایک دفعہ بھی نہیں کہا او مومنین گریا کریں، اونچا روئیں، یہ کریں وہ کریں، کبھی میری عادت نہیں ہے. لیکن آج میں ہاتھ جوڑ کے خصوصاً اپنی ماؤں سے کہوں گا، چونکہ کربلا کے یہ 2 شہید ایسے ہیں ان کی ماں نے ان پہ گریا نہیں کیا، ان کی ماں ان پہ نہیں روئی، ان پر گریا نہیں کیا. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا آج آپ لوگوں نے ایسا گریا کرنا ہے اور کہنا ہے آقا زادی زینب تو نہیں روئی کسی وجہ سے ان دونوں بچوں پر، ہم تیری نیابت میں اون و محمد کا غم منا رہے ہیں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. بہت بڑی قربانی تھی. آج نواسے ختم ہو گئے زہرا کے. زہرا کا کوئی نواسا اس دنیا میں موجود نہیں ہے. جہاں زینب نے اپنی نسل قربان کی ہے وہاں سیدہ کے نواسے ختم ہو گئے. یہی 2 نواسے تھے پوری بھری کائنات میں زہرا کے. آج ہم نے زہرا کو بھی پرسہ دینا ہے. آقا زادی آج تیرے ان 2 نواسوں کا ماتم کر رہے ہیں.
اور جن پر ان کی ماں نے گریہ نہیں کیا. میں پہلے سب سے آخر والی بات کر لیتا ہوں. یہ جب شام سے جو ہے نا قیدیں آزاد ہوئیں تو بتایا گیا کہ کل آپ لوگوں کی قیدیں ختم ہو جائیں گی تو آپ لوگ آزاد ہیں, اپنے وطن واپس چلے جائیں. تو اس وقت بیویوں نے درخواست کی کہ اسی قید خانے میں کچھ دیر کے لیے ہمارے شہداء کے سر دے دیے جائیں. کچھ دیر کے لیے شہداء کے سر دے دیے جائیں تاکہ ہم ان سروں کے ساتھ ماتم کر سکیں. عزادارو, سب سے پہلے 6 ماہ علی اصغر کا سر آیا. جلدی سے رباب اٹھی, سینے سے لگایا, کہا اصغر بیٹا وہ تیرے بعد تو پانی بھی آ گیا تھا. وہ شام غریبہ میں حر کی زوجہ پانی لے آئی تھی. وہ کاش تو ہوتا 2 انگلیاں تر کر کے تیرے منہ میں دے دیتی. اجرکم اللہ. ایک ایک سر آتا گیا. جناب قاسم کا سر آیا, فروہ نے لے لیا. جناب علی اکبر کا سر آیا, لیلہ نے لے لیا. جناب عباس کا سر آیا, ام کلثوم نے لے لیا. اور جب میرے آقا حسین کا سر آیا نا, زینب کبریٰ اٹھی, سر لیا, اپنے سینے سے لگایا. پورے قید خانے میں کوہرام بپا تھا. ایک شامی عورت آئی. 2 سر ایسے تھے جس طرح تشت میں پڑے رہ گئے. ایک اون کا سر تھا, ایک محمد کا سر تھا. وہ شامی عورت کہنے لگی, بیبیو تھوڑی دیر رک جاؤ. اور یہ 2 لاوارث سر ہیں, یا ان کی ماں شام غریبہ میں ماری گئی. زینب رو کے کہتی ہے, یہ میرے لال ہے, اور میں بھائی کا ماتم کر رہی ہوں, اور میں بھائی کا گریہ کر رہی ہوں. اجرکم اللہ. بے اولادوں سے میں کہوں گا آج ضرور واسطہ دینا, کہنا یا اللہ تجھے اون و محمد کا واسطہ. بے اولادوں کو اولاد دے دے. جن میری ماؤں بہنوں کی جھولیاں خالی ہیں ان کی جھولیوں میں اولاد عطا کر دے. اجرکم اللہ. اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یہی میری آقا زادی جب مدینے آئی تھی, مدینے جب گئی نا اپنے گھر میں, عبداللہ لے کے گئے. عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو تھے. عبداللہ نابینا ہو گئے تھے, آنکھوں میں آنسو تھے. ایک بڑا مشکل سوال کر دیا زینب سے, بڑا مشکل سوال کر دیا. کہا زینب میں نے سنا ہے تو نے اون و محمد پہ گریہ نہیں کیا. اور میری آقا زادی نے سر جھکا کے کہا, عبداللہ اور میں نہیں چاہتی تھی میرا حسین گریہ کرے, اور میں نے حسین کو گریہ سے بچانے کے لیے اپنے بچوں پہ گریہ نہیں کیا, اپنے بچوں پہ میں نہیں روئی. اجرکم اللہ. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. یہ دونوں بچے میری آقا زادی کے مدینے سے ماں کے ساتھ 28 رجب کو نہیں آئے تھے. مدینے سے نہیں آئے تھے 28 رجب کو ماں کے ساتھ. جب عبداللہ نے اجازت دی تھی نا, میرے مولا نے کہا تھا تیرا مالک موجود ہے عبداللہ, جاؤ اجازت لے کے آؤ. تو میری آقا زادی نے پوچھا تھا, عبداللہ میں حسین کے ساتھ چلی جاؤں. تو جناب عبداللہ نے کہا آپ چلے جائیں, مجھے علی نے بتایا تھا اوے عبداللہ جب میری بیٹی اجازت مانگے اسے بھائی کے ساتھ جانے دینا, اسے نہ روکنا. شاید میری آقا زادی گھر بھی نہیں گئی تھی, اون و محمد کو بھی نہیں لیا تھا. اون و محمد مدینے سے ساتھ نہیں آئے تھے. اون و محمد کب شامل ہوئے؟ رجب میں. رجب کے بعد شعبان, رمضان, شوال, ذیقعدہ, ذی الحج. اور جب مسلمانوں نے حسین کو حج ادا نہیں کرنے دیا, عمرے میں تبدیل کیا. عمرہ کرنے کے بعد مسجد عمرہ کے پاس تھوڑی دیر کے لیے خیمہ لگایا. تو اس وقت غازی عباس نے کہا, آقا میں دیکھ رہا ہوں ادھر سے دور ایک غبار بلند ہو رہا ہے, لگتا ہے کوئی آنے والا ہے. ایک روایت یہ ہے کہ نہیں, مولا نے خود کہا تھا, عباس میرا مہمان آنے والا ہے, میرے 2 مہمان آنے والے ہیں, تم ان کا انتظار کرنا. عزادارو جب دیکھا نا جناب عبداللہ آ رہے ہیں, اون و محمد ساتھ ہیں, میں نے روایت میں دیکھا ہے
میری آقا زادی نے فوراً عباس کو بلایا، کہا عبداللہ کیوں آ رہے ہیں؟ عبداللہ کیوں آ رہے ہیں؟ دل میں سوچا، کہا اگر مجھے لینے آ رہے ہیں نا تو میری یہاں وفات ہو جائے گی، میں حسین کے بغیر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی، ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ بعض روایات میں یہ جملے جناب عبداللہ سے کہے۔ جب عبداللہ آئے، کہا آقا حسین سے کہ میں نے زینب کے پاس جانا ہے، میری آقا زادی کے پاس آئے۔ زینب تھوڑی سی گھبرائی ہوئی تھی کہ نہ جانے میرا شوہر ہے کہے کہ میں تجھے ساتھ لینے آیا ہوں، لیکن جناب عبداللہ جب آئے نا، آواز دی، زینب زینب میں اتنا سفر اس لیے کر کے آیا ہوں، تیرے نانے کی ایک حدیث ہے، جب بھی کسی مشکل کام میں جانے لگو صدقہ ضرور دے دینا۔ او زینب میں تیرے لیے 2 صدقے لایا ہوں، ایک میرا اون ہے اور ایک میرا محمد ہے، ایک میری طرف سے حسین پہ قربان کر دینا، ایک اپنی طرف سے حسین پہ قربان کر دینا، ایک میری طرف سے قربان کر دینا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔